فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، ستارے کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، میں ان جگہوں کی قسم اٹھاتا ہوں جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہاں پر مفسرین کے دو قول موجود ہیں۔ ایک تو کہا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں سے مراد مشارق اور مغارب ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ ستارے صرف مغرب میں ڈوبتے ہیں تو اس سے مراد مغرب کی جگہ کی قسم اٹھائی گئی۔ لیکن ایک قول جو مزید مفہوم کو قریب تر کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ کہا کہ جس طرح کتاب رحمت قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جس وقت ستارے بکھر جائیں گے، تو یہ وہ قیامت کا منظر جب ستارے بکھر جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، اس منظر میں جب ستارے بکھر کر ٹوٹ کر جہاں گریں گے، اس سے مراد وہ جگہ ہے، چونکہ وہ ایک عظیم دن ہے، اور اس میں جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے رب کے حکم سے، تو وہ جگہیں بھی عظیم ہیں جہاں پر جو ہے وہ ستارے ٹوٹ کر گریں۔ کہا ان جگہوں کی قسم اٹھائی گئی، اور آگے کیا کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ پہلے کہا کہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم، اور آگے اس قسم کو مزید بڑا بیان کرنے کے لیے خود کہہ دیا اگر تم اس بات کو جان لو، قبول کر لو، تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو رب نے اٹھا لی۔ ایک قسم اٹھائی اور پھر کہا یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، اور آگے کیا کہا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزتوں والا ہے۔ قسم اٹھا کر اور پھر اس قسم کی عظمت کو بیان الگ سے کر کے مضمون کیا بیان کیا کہ انہ لقرآن کریم، یہ بڑی عزتوں والا قرآن ہے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ یہاں پر قسم اٹھا کر قرآن کی عزت اور عظمت کو کیوں بیان کیا گیا؟ کہا اس سے پیچھے کتاب رحمت قرآن مجید کی حقانیت کو منوانے کے لیے جب کفار مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ حضور علیہ السلام کا من گھڑت ہے، اور جو ہے وہ یہ ایک جادوگر کا کلام ہے، یہ ایک کاہن کی باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا اساطیر الاولین، یہ پہلے گزرے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں جو بیان کر دی ہیں، تو یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو لیکن سورۃ البقرہ کے اندر لہجہ اور تھا ان کے اعتراضات پر، وہ یہ کہتے تھے اسی طرح ہماری طرح انہوں نے شعر گوئی کی ہے یا کہانی کی سا گڑا ہے۔ تو اس وقت کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں کوئی شک نام کی چیز دیکھتے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ ان کا من گھڑت ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو۔ لیکن وہ نہیں کر سکے، کبھی کہا 10 صورتیں لے آؤ، کبھی کہا ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن یہاں پر قسم کیوں اٹھائی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کو میدان میں کھڑا کیا اور کہا اس کے مقابلے کا لے کر آؤ، لیکن جب وہ نہیں لا سکے تو آخری اعلان یہ کیا کہ میں خود رب ہو کر قسم اٹھاتا ہوں اور ان ٹوٹنے والے ستاروں کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو رب نے تمہارے لیے اٹھا دی کہ تمہیں قرآن کی حقانیت پر یقین آ جائے۔ تو سنو اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد رب کیا فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ بڑی عزتوں والا قرآن ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، فی کتاب مکنون، یہ کتاب کے اندر محفوظ ہے، لوح محفوظ میں کتاب رحمت قرآن مجید پوری طرح محفوظ کر دیں گے۔